quality of being aware especially of something within oneself. وہ جو عزیز ناظرین گرامی، دوستوں، ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کی خدمت میں آج اردو زبان و ادب کے حوالے سے ایک لفظ کی ساخت پر بات کروں گا جو انسانی زندگی میں مرکزی خاصیت کی حامل، جسے شعور کے نام سے کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو مرکزی لفظ شعور، ہم اس کی ساخت، اس کے لغوی مطلب اور اصطلاح پر بات کریں گے، کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر جو مرکزی کردار ایک تحقیقی طور پر، تنقیدی طور پر، یا اس کی اصلاح یا کامیابی کا جو سبب جس چیز کے ارد یا وسادت سے گھومتا یا آگے بڑھتا، وہ لفظ شعور ہی ہے۔ اگر ہم اس لفظ کو بآسانی طریقے سے سمجھ پائیں تو ہمارے سامنے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی کے اندر اگر مرکزی جو ریڑھ کی ہڈی، وہ یہ لفظ شعور ہی کہلاتا ہے، یا جس کی بنیاد پر انسان دوسری مخلوقات میں تمیز یا اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اسی لفظ کے مرہون منت ہے۔ اگر اس لفظ کے ہم پہلے معنی پر بات کر لیں تو ہمارے پاس یہ بآسانی طور پر واضح ہو جاتی ہے بات کہ اس کے جو معنی اور مفہوم وہ ہے تمیز کرنے کے معنی میں ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو ہم اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کے اعتبار سے ہے، نیکی اور بدی کے کرنے کے اعتبار سے جو چیز ہمیں تمیز کرواتی، وہ شعور کی روح کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ یا اس کو ہم سادہ لفظوں میں کہہ لیں تو ہمارے پاس عقل ہے، فہم ہے، دانائی ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ اس کے معنی یا مفہوم کے طور پر ہمیں ملتے ہیں۔ یا اس کو سمجھ بوجھ کہا جا سکتا ہے، صاحب نظر کہا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان ایک وسیع نظر، ایک وسیع سوچ کا مالک بنتا ہے، جو اس کے معنی یا مفہوم کے طور پر ہمیں یاد ملتے ہیں۔ اگر اس لفظ کے متضاد پر غور کریں تو اس کا جو متضاد یا اپوزٹ، وہ لفظ ہمارے پاس شور کہلاتا ہے، جو اس کے اپوزٹ متضاد کا کردار ادا کرتا ہے، جس کو ہم بنیادی طور پر بے ادبی کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو عزیز ناظرین، یہ ایک چیز واضح ہوگی کہ انسان کی شعور اور فہم وہی کیا ہے انسان کے اندر ادب اور اس کے اندر صاحب نظر ہونے کا سبب یا وسیلہ بنتا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے بآسانی سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا جو متضاد وہ کی ہمارے پاس نظر آتی ہے۔ تو لہذا اگر سادہ لفظوں کے اندر اس کی میں تعریف بیان کروں تو آپ کے سامنے یہ کہنا بجا ہوگا کہ وسعت کا جو دوسرا نام ہے نا، وہ شعور ہے۔ سادہ لفظوں کے اندر یعنی وسیع نظر، وسیع سوچ کے معنی میں، وسیع علم، نالج کے معنی میں، انفارمیشن کے معنی میں، کسی بھی اعتبار سے ہم کہیں تو وہ ہمارے سامنے وسعت کا جو دوسرا نام ہے وہ شعور کے معنی میں کہا جا سکتا ہے۔ یا ہم مزید کو کہہ لیں کہ ہوش و حواس میں رہنے کا نام وہ کیا ہے؟ وہ شعور کہلاتا ہے۔ انسان جب اپنی ہوش، اپنے حواس، اپنے حواس جو خمسہ ہے ان کو برقرار رکھتا ہے تو سارے کا سارا جو مرکزی کردار وہ اس حوالے سے اپنی مثال آپ ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو مزید سادہ لفظوں میں بیان کروں، اپنے آپ سے باخبر ہونے کا نام، یعنی ہم اس کو مزید سادہ لفظوں میں بیان کریں کہ اپنے آپ سے باخبر ہونے کا جو نام ہے وہ شعور کا کہلاتا ہے، یا شعور کا درجہ، شعور کا نام کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس سادہ انٹروڈکشن سے، تعارف سے ایک چیز تو پتہ چل گئی، یہ چیز ہے۔ اب لفظ یہ شعور ہے، ہم اس کی کیٹیگری پہ بات کر رہے تو یہ جو بنیادی طور پر کتنے حروف کا مجموعہ ہے، کتنے حروف تہجی اس میں بات کرتے ہیں،
کتنے حروف تہجی اس میں اپنا مرکزی کردار کو ادا کرتے ہیں. تو اب اس کو بھی جان لیتے ہیں یہ کیا اور کس طریقے سے. اگر لفظ شعور کی ساخت پر بات کریں تو ہمارے پاس اس میں تقریباً 4 سے 5 حروف کے ہیں. اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں. ان میں پہلا چیز حروف ہمارے پاس شین کا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا آئین کا ہے, تیسرا ہمارے پاس واو کا ہے اور چوتھا ہمارے پاس کیا ہے رے کا ہے. اب یہ 4 حروف تہجی ہیں جو بنیادی طور پر اس کی ساخت, اس کی شکل و شباہت کو برقرار رکھنے میں اور اس کو ایک معنی خیز بنانے میں اپنا مرکزی کردار وہ ادا کرتے ہیں. اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ حروف کیا ہیں, یہ کس کس معنی کو کس کس نام کی کیا ہے وہ ترجمانی کرتے ہیں اور مجموعی طور پر شعور اس کا نام درجہ کہہ سکتے ہیں. اگر شین کی بات کریں تو پہلا حروف تہجی ہمارے پاس اس کا آتا ہے. تو ہمارے پاس اس کا جو معنی آتا ہے شمع شناسائی, یعنی شمع روشنی کو کہتے ہیں, شناسائی واقفیت ہے, یعنی وہ روشنی, وہ لائٹ, وہ ایک ایسا راستہ جو ہمیں شناسائی یعنی واقفیت کرواتا ہے. جو اس کا پہلا حرف شین وہ شمع شناسائی کے معنوں میں ہمارے سامنے آ گیا ہے, اور دوسرا ہمارے پاس آتا ہے عالم علم, جو آئین کا مطلب, آئین کا مفہوم یا آئین کیا ہے بطور ترجمانی اس لفظ کے دوسرے حرف کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے. تیسرا ہمارے پاس لفظ آ گیا وہ ہے واو کا, حرف کا, یعنی وجود وسعت اس سے مراد ہوتا ہے, یعنی وجود وسعت. اب ادھر بھی دیکھیں تو وسعت کا نام ہم نے لیا, اپنے آپ سے باخبر ہونا, ایک وسعت انکریز کے معنی میں بڑھنے کے معنی میں آ گیا. تو لہذا واو کیا ہے وجود وسعت ہے, انسانی زندگی کے اندر یہ وسعت کا دوسرا نام ہے جو انسانی زندگی کو آگے بڑھنے میں معاون یا مددگار کے طور پر ثابت ہوتا ہے. اب چوتھا ہمارے پاس حرف کیا وہ ہے رے کا, یعنی راہ رہنمائی ہمارے سامنے آ گیا ہے, یعنی راہ رہنمائی جو ہماری آنے والی راہ جس پر چلتے ہیں, جس پر چلنے کا خداوند کریم نے حکم دیا ہوا ہے یا خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے, تو وہ کیا بن گیا شمع شناسائی, عالم علم, وجود وسعت اور راہ رہنمائی. اس کو مجموعی طور پر شعور کا نام دیا جاتا ہے. تو لہذا یہ کہنا واجب ہوگا کہ شعور اور شعور میں صرف آئین کا فرق ہے, اور اس سے مراد کیا ہے وہ علم ہے, وہ شناسائی ہے, وہ وجود ہے, وہ راستہ ہے جو ہمیں ایک روشنی کی صورت میں ملتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور کامیابی کا درجہ دلواتا ہے. تو لہذا کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے جو ہے نا جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اسے شعور کہتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ چیز واضح ہوگی, the quality of being aware especially of something within oneself. وہ جو ون سیلف ہے وہ شعور ہی ہے. ہمیں اس بات سے آگاہی, ہمیں اس بات کی ضرورت اور اہمیت ضروری بھی ہے جس کی بنیاد پر میں اور آپ جان سکتے ہیں, میں اور آپ پہچان سکتے ہیں. تو لہذا اگر کہا جائے شعور کیا ہے وہ کوالٹی ہے, یعنی شعور کیا ہے کوالٹی کا نام ہے, کوانٹٹی کا نام نہیں ہے. شعور کیا ہے انسان کے اندر وہ کوالٹی دن بدن بڑھانے میں اپنا مرکزی کردار وہ ادا کرتا ہے, جو نبیوں کی وراثت خداوند کریم سے ایک عظیم تحفہ انسان کو ملا ہے, جو آج بھی ابتدائے عالم سے چلتا ہوا پہنچتا ہے, اور یہی ہمارا ایک مرکزی کردار انسانی زندگی میں ادا کرتا ہے. عزیز ناظرین, آج کا ہمارا موضوع کیا تھا شعور کے ساتھ. ہم نے اس کے لفظی مطلب, اس کی مختصر تعریف اور اس کے لفظوں کی ساخت اور حروف تہجی کا مرکزی کردار بطور ترجمانی وہ کیا ہے, آج ہم نے بڑی خوبصورت اور تفصیلی کے ساتھ جانا اور پہچانا ہے. آپ کا کوئی ہے سوال, آپ کی کوئی رائے ہے تو اسے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.